فرمایا میرے محبوب کے اسم گرامی کو بگاڑ کر لینے والے اتلم بعد ذالک زنین، تیری اصل میں شک ہے. کیا اصل میں شک ہے؟ تیری اصل میں شک ہے. تو اگر حلال زیادہ ہوتا تو تیری ضرورت کیا تھی میرے آقا کریم میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے کی؟ حلال خون مصطفیٰ کا گستاخ اور بے ادب نہیں ہو سکتا. اور یہ رب کا فتویٰ ہے. یا رسول اللہ، یا جیوے 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 علماء اہل سنت. میرے آقا کی تو یہ شان ہے کہ رب نے اگر اپنی توحید کا اعلان کروانا چاہا. آج ایک نئی انوکھی دلیل دینا چاہتا ہوں. فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے. اب یہ ایک دعویٰ تھا. جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں دل کے کان کھول کر سنیں. دعویٰ تھا کہ اللہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اور دلیل تھی محمد اللہ کے رسول ہے. دلیل تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر خدا وحدہ لا شریک کو یکتا اور بے مثال مانتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو بھی یکتا اور بے مثال ماننا پڑے گا. اگر آقا مصطفیٰ جب ذوالجلال کی توحید اور یکتائی پر دلیل ہے تو اگر دلیل یکتا نہ ہو تو دعویٰ کیسے یکتا ہو؟ اگر دلیل یکتائی کی نہ ہو تو دعویٰ یکتا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان ہے رب ذوالجلال یکتا ہے اور اس کی یکتائی پر اگر مصطفیٰ دلیل ہیں تو میرے مصطفیٰ بھی یکتا ہے، لاجواب اور بے مثال ہے. مگر بات صرف اتنی ہے، مگر بات صرف اتنی ہے، اگر بات ہو خالقیت کی تو رب ذوالجلال یکتا ہے، اور اگر بات ہو خلقت کی، مخلوق کی، تو مخلوق میں مصطفیٰ یکتا اور بے مثال. اب تو کوئی اعتراض باقی نہیں بچا کہ اگر یکتائی دیکھنا چاہتے ہو خالقیت میں تو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اگر یکتائی دیکھنا چاہتے ہو خلقت اور مخلوق میں تو مصطفیٰ وحدہ لا شریک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جگر گوشہ حضور قبلہ عالم، آستانہ علیہ مانی شریف. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اسی پر دلیل دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کیسے یکتا ہے. فرمایا تحقیق آئے تمہارے پاس رسول من انفسکم، جو تمہاری جانوں میں سے ہیں، تم میں سے ہیں. یہ ہے قرآن کی معروف قرات جو ہم تلاوت کرتے ہیں من انفسکم. اور ایک قرات ہوتی ہے قرات شاذہ.
یہ قاری جانتے ہیں قرات کیا ہوتی ہے، قرات شاذہ۔ وہ قرات شاذہ ہم نماز میں تو اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، انہی آیات کی ایک قرات شاذہ ہے، اس کی نماز میں تو تلاوت نہیں کر سکتے، مگر اس پر محدثین اور محققین اور علماء اور مفسرین کا اتفاق ہے۔ قرات شاذہ کا درجہ حدیث سے اوپر والا، اگر دلیل لینا چاہیں قرآن میں سے تو قرات شاذہ حدیث سے بڑی دلیل ہوتی ہے، بالاتفاق مسئلہ ہے۔ اب اسی آیا کریمہ کو امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح پڑھا کرتے تھے دونوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، فسکم معروف قرات ہے، اور وہ اسے قرات شاذہ کے ساتھ انفسکم پڑھا کرتے تھے۔ انفسکم اگر پڑھا جائے تو یہ نفس سے ہے اور اس کا معنی جان ہوتا ہے، اور انفسکم پڑھا جائے تو یہ نفیس سے ہے۔ انفسکم نفیس سے ہے۔ فرمایا تحقیق آئے میرے محبوب تمہاری طرف، میرا رسول مکرم تمہاری طرف، من انفسکم قرات معروفہ کا ترجمہ جو تم میں سے ہیں، اے من انفسکم قرات شاذہ کا ترجمہ جو تم سب میں سے نفیس ترین ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے عالم، یہ انفس جو ہے یہ نفیس سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عالم کا معنی ہوتا ہے علم رکھنے والا، اور عالم کا معنی ہوتا ہے جس جیسا دنیا میں کوئی عالم نہ ہو۔ نظیف کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، منزہ، مبرہ، صاف، اور انزق کا معنی ہوتا ہے جس جیسا کائنات میں پاکیزہ کوئی نہ ہو۔ لطیف کہتے ہیں نہایت ہی نرم اور نہایت ہی نفیس چیز کو، اور الطف کہتے ہیں جس جیسی لطافت کائنات میں اسی طرح نفیس کہتے ہیں عمدہ کو، اور انفس کہتے ہیں جس جیسا عمدہ کائنات میں کوئی نہ ہو۔ عالی کہتے ہیں بلند مرتبہ والے کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں جس جیسا کائنات میں اونچے رتبے والا کوئی نہ ہو۔ رفیع کہتے ہیں بلند مقام والے کو، اور عرفہ کہتے ہیں جس جیسا کائنات میں کسی کا مقام بلند نہ ہو۔ عظیم کہتے ہیں بڑے کو، اور اعظم کہتے ہیں جس جیسا کائنات میں کوئی بڑا نہ ہو۔ تو فرمایا من انفسکم، اے انفسکم، کائنات والو یاد رکھ لو کائنات میں عالم بڑے ہیں مگر اس میرے عالم جیسا کوئی نہیں، نظیف بڑے ہیں مگر میرے اس انزق جیسا کوئی نہیں، طاہر بڑے ہیں مگر میرے اس اطہر جیسا کوئی نہیں، کائنات والوں عظیم بڑے ہیں مگر اس اعظم جیسا کوئی نہیں، لطیف بڑے ہیں مگر اس الطف جیسا کوئی نہیں، نفیس بڑے ہیں مگر اس انفس جیسا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا، جگر گوشے حضور قبلہ عالم، اور کیسا نفیس بنایا، کیسا انفس بنایا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں نقل کی ہے
فرمایا علم اللہ اجزا خلق ہی عن اطاعت ہی. حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اللہ کو علم تھا، اللہ جانتا تھا کہ مخلوق اس کی کما حق اطاعت نہیں کر سکتا. اللہ جانتا تھا کہ مخلوق اس کی کما حق اطاعت نہیں کر سکتی، عاجز ہے اطاعت کرنے سے. بس اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض پر یہ نقطہ کھول دیا، یہ حجاب بیان کر دیا کہ بھائی تم میری اطاعت کے قابل نہیں، تم عاجز ہو، معذور ہو، کمزور ہو، ادنا ہو، نامکمل ہو، تمہارے بس کی بات نہیں کہ میری کما حق اطاعت کر سکوں. مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، اس نے اس مخلوق کے درمیان اور اپنے درمیان مخلوقاً من جنسہم صورتاً، ایک ایسی مخلوق کو بنا دیا. میری بات کی طرف توجہ رہے، ایک ایسی مخلوق کو بنا دیا جو جنس اور صورت میں ان جیسی، جو جنس میں اور صورت میں ان جیسی تھی، تاکہ وہ معذور، وہ نامکمل، وہ کمزور مخلوق اس رب سے رابطہ پیدا کر سکے، تعلق پیدا کر سکے، اطاعت اور بندگی کا حق ادا کر سکے. ایک مخلوق پیدا کی جو جنساً اور صورتاً تو مخلوق میں سے تھے، اس لیے کہ رب کا پیغام ان تک پہنچانا تھا، فیض الوہیت انہیں عطا کرنا تھا. جنساً اور صورتاً محبوب کو مخلوق سے بنایا. مولا ایک رخ تو مصطفیٰ کا یہ ہے کہ جنساً اور صورتاً مخلوق میں سے ہیں، تاکہ فیض الوہیت مخلوق تک پہنچا سکیں. تو جسے کیسے لیتے ہیں؟ تو جسے لیتے ہیں تو ہمیں دیتے ہیں. تو جسے کیسے لیتے ہیں؟ فرمایا اے البسہ من ذاتہ رأفۃ ورحمۃ، فرمایا ظاہر جنس و صورت کے اعتبار سے بشر کے ساتھ مماثلت رکھی، ایک بشریت کی مناسبت رکھی تاکہ فیض روحیت پہنچا سکیں. وَأَلْبَسَهُ مِنْ ذَاتِهِ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، مگر اپنا فیض عطا کرنے کے لیے اپنی صفات کا لباس پہنایا. کیا جنساً اور صورتاً مخلوق کے ساتھ مماثلت اور مناسبت رکھی اور لباس اپنی صفات کا پہنایا. رأفۃ ورحمۃ، اپنا توحید کا لباس، اپنی صفات کا لباس پہنا کر خود رؤوف ہوا، محبوب کو بھی رؤوف بنایا. خود رحیم ہوا، محبوب کو بھی رحیم بنایا. خود کریم ہوا، محبوب کو بھی کریم بنایا. رب ذوالجلال خود سمیع ہوا، محبوب کو بھی سمیع بنایا. خود بصیر ہوا، محبوب کو بھی بصیر بنایا. خود خبیر ہوا، محبوب کو بھی خبیر بنایا. خود جنساً اور صورتاً مخلوق میں رکھا اور حقیقت اور صفات کے اعتبار سے اپنا سب کچھ عطا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، جیوے 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 جیوے
یلبسہ رافتم برحمہ، رب ذوالجلال نے جنسن اور صورتن چونکہ نظرات سے مخلوق رکھا، مگر حقیقت لباس اپنی صفات کا عطا کیا اور ہر صفت اپنی عطا کی، تاکہ وہاں سے فیض حاصل کرے اور مخلوق تک پہنچائے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں سیدھا راستہ اختیار کرو، ہدایت طلب کیا کرو۔ مولا کیا ہدایت ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، دین ہے۔ ہدایت کس میں ہے اور کیا ہدایت ہے؟ فرمایا نہیں، قرآن اپنی جگہ، اسلام اپنی جگہ، سنت اور شریعت اپنی جگہ، مگر آؤ اختلاف مٹانا چاہتا ہوں، تمہیں ایسی ہدایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اگر اسے ہدایت مان گئے تو اسلام بھی اسی میں آ جائے گا، قرآن بھی اسی میں آ جائے گا، سنت اور شریعت بھی اسی میں آ جائے گی۔ مولا وہ کون ہے؟ مولا وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، تفسیر تنویر المقیاس، حبر و حاصل امہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت امت محمدیہ کے پہلے مفسر ہیں، بتائیے تو صحیح صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے قرآن کا آغاز کرتے وقت رب قدیر سے مصطفیٰ کی معیت مانگا کرو، آقا کی عظمت اور شان سے آشنائی مانگا کرو، مصطفیٰ کی سنگت، معیت اور غلامی مانگا کرو۔ جسے آقا کی معیت، نسبت اور سنگت مل گئی وہ مسلمان بھی ہے، وہ قاری قرآن بھی ہے، وہ سنت اور شریعت کا پابند بھی ہے۔ اور جسے دامن مصطفیٰ نہ مل سکا، نہ قرآن کوئی فائدہ دے گا، نہ اسلام کوئی فائدہ دے گا، نہ سنت اور شریعت کوئی فائدہ دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ مولا صراط مستقیم تو تیرا محبوب ہے۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آج ساری توحید بتا کے جاؤں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سارے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بالتحقیق اگر اطمینان قلبی چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا۔ مولا اتنی تو سمجھ آ گئی، اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ وہ اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت ہے، وہ اللہ کا ذکر نماز ہے، وہ اللہ کا ذکر روزہ ہے، وہ اللہ کا ذکر مالی خدمات ہیں، وہ اللہ کا ذکر صیام ہے، وہ اللہ کا ذکر حج ہے، وہ اللہ کا ذکر ثواب ہے، وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بتا تو صحیح۔ فرمایا بھی بھولے پڑتے ہو، بھولے پھر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، طواف بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، نماز روزہ زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادات ہیں، مگر یاد رکھ لو اپنی طرف سے نہیں۔ حضرت مجاہد جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی تفسیر عرض کرنا چاہتا ہوں، حوالہ کا ذمہ دار ہوں۔ اور حضرت مجاہد وہ تابعی ہیں جن کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں، سیاستہ کی رٹ لگانے والے بھی یاد رکھیں کہ امام ترمذی فرماتے ہیں جو روایت اور جو تفسیر
حضرت مجاہد بیان کر دیں وہ آنکھیں بند کر کے مان لیا کریں. یہ بات تفسیر القرآن میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے جامع ترمذی میں. کیوں؟ فرماتے ہیں مجاہد علم سے تفسیر کرتے ہیں، تحقیق سے نہیں علم سے تفسیر کرتے ہیں. اور علم حدیث میں یہ جو دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں علم اور تحقیق. علم کہتے ہیں علم حدیث میں حدیث کو، اور تحقیق کہتے ہیں اپنی رائے کو. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جو بھی تفسیر بیان کریں قرآن کی اس میں ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، حدیث بیان. کیا بات ہے. اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں، پوچھا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر محمد المصطفیٰ تطمئن القلوب، الا بمحمد المصطفیٰ تطمئن القلوب. فرمایا خبردار مصطفیٰ تطمئن القلوب کا سبب ہے. اطمینان قلبی ذکر مصطفیٰ میں ہے، اطمینان قلبی نام مصطفیٰ میں ہے، اطمینان قلبی میلاد مصطفیٰ میں ہے، اطمینان قلبی خدمت مصطفیٰ میں ہے، اطمینان قلبی غلامی مصطفیٰ میں ہے، اطمینان قلبی محمد 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 کہنے میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا. ہم اپنے نبی کے لجپال نبی کے. ٹائم کم ہے، میں دو تین باتیں عرض کر کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نماز اپنی جگہ عبادت ہے مگر یہ کبھی کبھی مطمئن ہوتا ہے. روزہ اپنی جگہ عبادت ہے مگر یہ مطمئن نہیں ہوتا. زکات، صدقات، خیرات، حج اور عمرہ اپنی جگہ عبادات ہے. قرآن کی قرات اپنی جگہ عبادات ہے مگر یہ مطمئن نہ ہو تو کیا کریں. حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر ان سب چیزوں سے یہ مطمئن نہ ہو تو دن رات محمد محمد کیا کرو، محمد محمد الاپا کرو، یہ خود بخود مطمئن ہو جائے گا. سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ. بے شک. پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آج آپ کو اپنی تفاسیر بتاؤں گا. فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ سب بیان کرتے ہیں. میری بات سمجھ آئی ہے؟ تھوڑا سا لہجہ بھی میں نے بدلا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. بلا بتائیے تو صحیح وہ حبل اللہ ہے کیا؟ ہم نے تو اللہ کی کوئی رسی نہیں دیکھی. کہتے ہیں قرآن ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں بس تفاسیر میں لکھا ہے. میں نے عرض کی مولانا نہ تم اپنی بات کرو نہ ہم اپنی بات کرتے. آؤ کسی تابعی یا تابعی سے پوچھتے کہ حبل اللہ کیا ہے. کیا حضرت امام عبد الرحمن السلمی الطبقات میں نقل کرتے ہیں. حوالہ میں نے پہلے عرض کر دیا. پوچھا گیا حضرت یہ حبل اللہ کیا ہے؟ لوگ قرآن کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، تبلیغ کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، نمازوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں. یہ سب کچھ اپنی جگہ بچا ہے مگر کوئی ایک اسپیسیفک چیز بتائے. کچھ کہتا ہے دنیا مسترب ہے. وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ دامن خدا کیا ہے جسے سامنے سے خدا مل جاتا ہے. فرمایا حبل اللہ محمد مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ کا دامن خدا کا دامن.
بے شک جس نے خود گنبد خضرا کے مکی کا دامن اقدس تھام لیا، جو ان کا غلام بے دام ہو گیا، جو ان کے نالین کا فدا اور دیوانہ ہو گیا، جس نے ساری محبت مصطفیٰ میں فنا کر دی، اسے دامن خدا مل گیا۔ بے شک بے شک بے شک کہنے لگے فقط سمجھے کا بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کے دامن کو۔ بھئی حبل اللہ بھی مصطفیٰ ہیں، عروۃ الوثقیٰ کون؟ سبحان اللہ۔ اور یہ روایت کرتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود، سبحان اللہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ عروۃ الوثقیٰ محمد مصطفیٰ، عروۃ الوثقیٰ محمد مصطفیٰ۔ پھر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بالتحقیق بے شک اللہ آپ کو کثیر اور کثرت ترجمہ کیا جاتا ہے، کثرت عطا فرمائے گا، کثیر عطا فرمائے گا۔ مگر اگر ڈیپلی اس میں جایا جائے تو اس کا ترجمہ یوں کرنے پھر میں کھول کر بات کرتا ہوں کہ ان قریب بے شک اللہ آپ کو کوثر عطا فرمائے گا۔ مولا کیا کوثر سے مراد کثرت ہے؟ فرمایا کثرت پہلی سیڑھی ہے اور کوثر آخری سیڑھی ہے۔ کثرت پہلی سیڑھی ہے اور کوثر آخری سیڑھی ہے۔ یہ آپ نے تصوف میں ٹرم سن رکھی ہوگی، وحدت اور کثرت۔ فرمایا میری شان یہ ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، وحدت میری شان ہے۔ پھر اس سے کثرت ہوئی، پھر اس وحدت سے کثرت ہوئی، اور جہاں ساری کثرتیں اپنے کمال کو پہنچی وہ وحدت سے کثرت نکلی، کثرت کمال کو پہنچی تو کوثر بنا، اور کوثر پھر وحدت سے جا ملا۔ کوثر پھر وحدت سے جا ملا۔ فرمایا محبوب تیری شان یہ ہے کہ تجھے مقام کوثر عطا کیا، جس طرح خالقیت میں میرا مقام وحدت ہے۔ جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جائیں اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ کوثر، اور کوثر بالآخر پھر وحدت۔ تو خالقیت میں محبوب میں واحد اور یکتا ہوں، اور خلقت میں تو واحد اور یکتا۔ پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ پوچھا مولا اس میں کوئی شک نہیں، تیری لا تعداد نعمتیں، ایک لمحہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس قابل ہی نہیں کہ کسی لمحہ کی تیری نعمت کا کما تو شکر ادا کر سکیں۔ ہم تو نہیں گن سکتے، مولا تو ہی گن کے بتا دے کن نعمتوں کو ہم نہیں گن سکتے۔ فرمایا یہی تو تمہیں خبر نہیں، تم نے ترجمہ کر دیا نعمتیں، اور میں نے لفظ استعمال کیا واحد، نعمت اللہ ہے، نعمت واحد ہے، اور نعم اگر رب قدیر فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر گننا چاہو
تو اللہ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے، تو میں بھی مان جاتا ہے اس سے مراد کئی نعمتیں ہیں، مگر اس نے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، فرمایا نادانو اس سے مراد کوئی زیادہ نعمتیں نہیں، ایک ہی نعمت عظمی ہے، اور وہ نعمت عظمی محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ نعمت عظمی محمد مصطفیٰ ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کی ہے کہ تم دن رات میرے محبوب کی عظمتیں شمار کرو، شانیں شمار کرو، مراتب اور مقامات گنو۔ یہ زمانہ ختم ہو سکتا ہے، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، مگر میرے محبوب کی اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت دامن میں اتنی گنجائش ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ ایک دن آقا نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ میرا ذکر ہر لمحہ بلند فرمائے گا میرے لیے، اللہ نے میرا ذکر کیسے بلند فرمایا؟ پتا تھا، پوچھنا چاہتے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اذا ذکرت ذکر سمائی، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے ذکر کو اس طرح بلند کروں گا جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں تیرا ذکر ہوگا، وہ ذکر ملائکہ میں ہو تو وہی محبوب تیرا بھی ساتھ ذکر ہوگا، وہ ذکر حجرات شجرات چرند اور پرند اپنی زبانوں میں کریں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ہر شے اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، مگر جس طرح ہر شے اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، اسی طرح ہر شے اپنی زبان میں ذکر مصطفیٰ بھی کرتی ہے۔ تو انسان ذکر کریں، وہ جن ذکر کریں گے، ملائکہ ذکر کریں گے، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہیں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس سے اگلی بات، اور گھر والے گھر کی بات سب سے بہتر جانتے ہیں، گھر والے گھر کی بات سب سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق سے امام جعفر الصادق سے کسی نے پوچھا، مجھے کہا گیا کہ اہل بیت کا بھی تھوڑا سا ٹچ کرنا تھا، بس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ امام جعفر الصادق سے کسی نے پوچھا کہ حضور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں اللہ نے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا ہے، اور اسے روایت ابو العطا نے دی کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے۔ تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر ذکر مصطفیٰ پوچھنا چاہتے ہو اور حقیقت مصطفیٰ پوچھنا چاہتے ہو تو گھر والوں سے پوچھو، تو مصطفیٰ کے نواسوں سے پوچھو، مصطفیٰ کے قرابت داروں سے پوچھو، مصطفیٰ کے گھر والوں سے پوچھو کہ گھر والوں سے پڑھ کر بھی کوئی کسی کی عظمت کو جانتا ہے؟ بس جنہوں نے قرابت مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا، عالم نبی کے دامن کو تھام لیا، ان پر حقیقت مصطفیٰ آشنا ہو گئی، اور جو آل رسول سے پوچھ رہے ان پر مصطفیٰ کی شان نہ کھل سکی، نہ یہاں ہو سکی۔
اور حضور نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. فرمایا نمازیوں نماز سارے پڑھتے ہیں، یاد رکھ لو جس نے نماز کے ساتھ مقرون اور لفظ کر کے نماز میں میرے اور میری آیت پر درود نہ بھیجا اس کی نماز کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ ہے ذکر اہل بیت کہ جن کے ذکر کے بغیر اللہ کی عبادت نامکمل رہتی ہے، اللہ کی عبادت نامکمل رہتی ہے. وہ اہل بیت والے شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. فرمایا اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک اے جعلتک من ذکری. پہلے محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا وہی میرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہی تیرا ذکر ہوگا. پہلے فرمایا میرا ذکر اور تیرا ذکر. کیا؟ میرا ذکر اور تیرا ذکر. امام جعفر الصادق فرماتے ہیں رب نے یہ فرق بھی بٹھا دیا، رب نے یہ فرق بھی مٹا دیا. فرمایا ہے کہ الکو کا میری ذکری محبوب اب تجھے سراپا ذکر خدا بنا دیا، سراپا ذکر خدا بنا دیا. محبوب اب کوئی بددعا کے مکھڑے کی قسمیں اٹھائے وہ بھی تیرا ذکر میرا ذکر ہے. تیری زلف عنبری کی کوئی قسمیں اٹھائے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. محبوب تیرے چہرہ انور کی کوئی قسمیں اٹھائے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. تیرے حسن و جمال کی کوئی قسمیں اٹھائے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. تیرے خصال اور کمال کی کوئی قسمیں اٹھائے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. تیرے چلنے کی کوئی باتیں کرے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. تیرے کلام کی کوئی باتیں کرے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. تیری سماعت کی کوئی باتیں کرے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. تیری بصارت کی کوئی باتیں کرے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. تیرے دیکھنے کی کوئی باتیں کرے وہ بھی خدا کا ذکر ہے. اس لیے کہ محبوب تیرا بولنا میرا بولنا ہے. وما ينطق عن الهوى، تیرا سننا میرا سننا ہے، تیرا چلنا میرا چلنا ہے، تیرا کنکریاں مارنا میرا کنکریاں مارنا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. محبوب اب آخری بات، کوئی ساری رات محمد محمد کرتا رہے. میری بات سن، کوئی ساری رات اگر اللہ اللہ کرتا رہے تو یہ سنگل ثواب ہوگا. یہ پنجابی میں اکلا ہکرا، یہ سنگل ثواب ہوگا. اور اگر رات کو محمد محمد کرتا رہے تو یہ دوہرا ثواب ہوگا، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے. اس لیے محمد محمد آمد مصطفیٰ، اس لیے محمد محمد کرنے والے کے اعمال نامے میں قیامت کے دن دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے. اللہ اللہ کرتا محمد محمد ہوگا، فرشتے اللہ اللہ لکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ خدا یکتا کی یکتائی کی دلیل جو ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جہاں کے بٹکے لوگوں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.